حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما آمين رب العالمين۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والے اسلام کی موج سموت و خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مایا ناز کتاب، جس میں ذرہ برابر شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، کلام اللہ قرآن مجید ہمیں دی۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی توفیق سے نوازا۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے شرک جیسی غلاظت سے، بدعت جیسی نغوست سے ہمیں بچا کر رکھا۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چل کر جنت کو حاصل کرنے والا بنایا۔ عزیزان محترم، وقت
اور حالات، جو نصیحتیں، جو درس، جو سبق اس امت کو دے رہی ہیں، اس سے امت غافل ہے۔ جب اسلام اس دنیا میں نہیں تھا، اسلام کی پہچان نہیں تھی، ایک اللہ کو ماننے کا طریقہ نہیں تھا، کسی ایک لیڈرشپ کے طریقے ذریعے سے چلنے کا سلیقہ نہیں تھا، وہ اس طریقے اور اس سلیقے کو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس انسانیت کے سامنے رکھا۔ اور وہ قوم جو 360 بتوں سے کعبے کو سجائی ہوئی تھی، 7 بڑے بت بنا کر ان کو ذریعہ جو ہے بخشش کا بنایا ہوا تھا، اور جن کے پاس بات بات پر تلواریں نکل جایا کرتے تھے، جو قبیلہ طاقتور ہوتا وہ نرم قبیلے پر جو ہے ظلم و زیادتی کر کے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ یہ تمام وہ حالات تھے اس وقت کے جب اسلام اس سرزمین پر نہیں آیا تھا، نہ کرۂ ارض عرب میں آیا تھا، نہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جانتے اور مانتے تھے، نہ جن کے درمیان میں اللہ کا کوئی قرآن موجود تھا، نہ حکم کوئی موجود تھا۔ ہر شخص اپنے اپنے جاننے اور ماننے والوں کے طریقے کو لے کر چلتا تھا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ تھا، اپنی مرضی کے مطابق عیدین کرنے پر مجبور تھا، اپنی مرضی کے مطابق تجارت کرنے پر جو ہے مامور تھا، اپنے مرضی کے مطابق سلیقہ زندگی وہ گزار رہا تھا۔ اس کے پاس یہ نہیں تھا کہ رب کیا کہے گا، اس کے پاس یہ نہیں تھا کہ رب کی پکڑ کیا ہوگی، اس کے پاس یہ نہیں تھا کہ رب میں یہ کروں گا تو کیا کرے گا، اس کے پاس یہ بات نہیں تھی کہ کل میں مر کر جی اٹھوں گا، اس کے پاس یہ بات نہیں تھی کہ جی اٹھوں گا تو مجھ سے کس بات کا حساب لیا جائے گا، اور اس کے پاس اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو کیا ہوگا، بائیں ہاتھ میں ملے گا تو کیا ہوگا، اسے نہیں معلوم تھا کہ پوری رات پر سے کیسے گزارا جائے گا، اسے نہیں معلوم تھا کہ جنت کی خوشخبریاں کیا ہوتی ہے، جہنم کی ہولناکیاں کیا ہوتی ہے، اسے نہیں معلوم تھا کہ آپس کے جو رشتے ہوتے ہیں اس کو کیسے نبھایا جائے۔ انسان نہیں تھا بلکہ وہ بدترین حالات کا شکار ہو چلا تھا، اور ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا جا رہا تھا۔ ایک دن 2 دن کی بات نہیں تھی عزیزان محترم، 570 یا 72 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تھے دنیا میں تو انجیل کے قوانین کو لے کر انسانوں کو رہبری کر رہے تھے، اسی رہبری کے تحت انسان اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھا لیا گیا، اب اس کرۂ ارض پر انسانیت کے لیے کوئی رہبر نہیں تھا، کوئی رہنما نہیں تھا، کوئی اچھی بات کی طرف بلانے والا نہیں تھا، کوئی برائی سے روکنے والا نہیں تھا، ایک اللہ کی پہچان کرنے والا نہیں تھا۔ ان حالات کے اندر یہ انسانیت اپنی زندگی کو گزارتے چلے آ رہی تھی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا فضل، ایسی رحمت سے اس زمین کو نوازا، انسانوں کو نوازا، جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک برگزیدہ شخصیت کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مکے کی سرزمین پر اتارتا ہے، بھیجتا ہے، جس کو پیدا کرتا ہے سرزمین پر۔ آمینہ کی کوکھ سے آتے ہیں، عبداللہ کے جس کا باپ کا نام کہلاتا ہے۔ یہ شخص بڑے ہی عجیب بہترین عمدہ خاندان کا تھا۔ اس وقت سے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ عزیزان محترم، آج جو دین کا کباڑا میں اور آپ کر رہے ہیں نا، آج جو دین کا مذاق میں اور آپ بنا رہے ہیں نا، آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر معاشرے میں جو گند ہم پھیلا رہے ہیں نا، ذرا ان کی ابتدا بھی دیکھنا کہاں سے تھی، انتہا بھی دیکھنا کہاں سے تھی۔ پتہ چلے گا ہر ایمان والے کو جس کے سینے کے اندر خالص ایمان ہے، جس سینے کے اندر خالص رب کی محبت ہے، جس سینے کے اندر خالص رب کی محبت ہے، وہ نبی سے ناجائز عاشقی نہیں کرتا، محبت کرتا ہے۔ محبت اور عاشقی میں ہم نے پہلے کئی جمعوں میں آپ کے سامنے بات کو رکھ کر بتا دیا کہ عاشقی ناجائز رشتے کا نام ہے، محبت ایک جائز رشتے کا نام ہے۔
اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہیں پر بھی پورے قرآن کے اندر عاشقی کا لفظ یا عاشق کا لفظ نہیں بتایا، محبت کا لفظ بتایا۔ یحب کہا اللہ رب العزت نے، یحب المتطہرین کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ محبت کرتا ہے جو پاکی اختیار کرتے ہیں، اللہ محبت کا لفظ اختیار کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم ذرا غور کرو تو صحیح، آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان آج کے حالات واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے لایا ہے۔ مرضی آئے آپ کے سن کر کے انشاءاللہ واقعیتاً اگر آپ نبی کے امتی ہیں، واقعیتاً آپ نبی سے شفاعت چاہتے ہیں، واقعیتاً آپ نبی کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو، واقعیتاً آپ اس کرۂ ارض کے انسانوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، واقعیتاً آپ کے دل میں 100% پیور ایمان ہے، تو ان باتوں کو سننے کے بعد پھر اپنے اپنے گھروں سے خاندانوں تک ضرور پہنچانا۔ اسی لیے کہ آج دنیا میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرو گے اسلام اور دین کے نام پر تمہیں بخش دیا جائے گا، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ یہ خطرناک ڈراؤنا بھیانک خواب ہے جو مسلمانوں کو چاکلیٹ کی طرح دیا جا رہا ہے۔ آج شدید ضرورت ہے عزیزان محترم، اسلام کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ بیٹھ کر کبھی داڑھی کا بھی مذاق بنا دے، کبھی رفع دین کا مذاق بنا دے، کبھی رفع سبابہ کا مذاق بنا دے، کبھی سینے پر ہاتھ باندھنے کا مذاق بنا دے، کبھی توحید کی دھجیاں اڑا دے، کبھی خبروں پر جھکا دے، کبھی جو ہے نا مرے ہوئے لوگوں سے امیدیں بنا کر جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ آج بہت کچھ دلال اس قسم کے مارکیٹ میں آ چکے ہیں، لیکن افسوس ہے یہ قوم کے اوپر جو نبی پر ایمان بھی رکھتی ہے، اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہے، نبی کے ذریعے سے شفاعت کا یقین بھی رکھتی ہے، نبی کے دست حق پرست سے کوثر کا پیالہ لینے کا یقین بھی اس قوم کا ہے، لیکن یہ بربریت پھیلانے والے ظالموں اور غنڈوں کا ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ جب تک کہ تم ان کی مخالفت نہیں کرو گے، یاد رکھنا یہ لوگ دندناتے ہوئے معصوم انسانیت کے عقیدوں سے کھلواڑ کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ اس سرزمین کی دو بڑی قومیں ہیں جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ میں ظلم یہ نہیں کر رہا ہوں کہ معمول لنچنگ کیا جا رہا ہے، میں ظلم یہ نہیں کر رہا ہوں کہ تمہاری مسجد توڑی جا رہی ہے، میں ظلم یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری حکومت لے لی جا رہی ہے، میں ظلم یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے قوانین میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا ظلم جو دو قوموں پر ہو رہا ہے، یہ دو قوموں کو بھی سدھرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں میرے بھائی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جتنے اوپر میری بہنیں بیٹھی ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھا لکھا اور ان پڑھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ کیا دشمنی کی جا رہی ہے، کس طریقے سے ہمارے ساتھ دشمنی نکالی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہ غیر مسلموں کے پنڈتوں نے یہ کہہ دیا کہ تم ویداس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم اچھوت ہو۔ مجھے بھلا بتائیے، اگر آپ کے کالج میں کوئی اسٹوڈنٹ ہے پڑھنے والا، آپ کی آفس میں کوئی کام کرنے والا ہے پڑھنے والا، جو SC/ST میں آتا ہو یا OBC میں آتا ہو، اس سے پوچھا جائے، یا پھر کوئی اور ذات میں آتا ہو، اس سے آپ پوچھ کر دیکھو کیا میرے بھائی تم کس مذہب پہ ہو، تو کہے گا فخر کے ساتھ کہ میں ہندو ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح، تم جب ہندو ہو تو کیا تم نے کبھی ویداس پڑھا ہے؟ رگ ویدا کو چھانا ہے، یجر ویدا کو کبھی جو ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے پڑھا ہے، اتھرا ویدا سام ویدا کو کبھی توحید کے نام پر جاننے کی کوشش کی ہے؟ وہ کہے گا کہ بھئی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پنڈت کا مسئلہ ہے۔ وہ جواب دے گا آپ کو، یہی کہے گا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پنڈت کا مسئلہ ہے، وہ بتا سکتا ہے۔ مجھے وہاں تک ہاتھ لگانے کی، پہنچنے کی کوئی طاقت نہیں، مجھے اجازت نہیں ہے اس کی، میں چھو نہیں سکتا اسے۔ جواب یہی ملے گا آپ کو۔ ہم ملے ہیں کئی ہندو بھائیوں سے اپنے، ہم نے سوال کیا ہے اس بات کا، وہ جواب یہی دے رہے تھے کہ ہم پہنچ نہیں سکتے۔ ایک ظلم، دشمنی انسانیت سے کہ خود کے دھرم کی کتاب کو نہیں پڑھنے دینا، یہ ظلم اور زیادتی ہے، یہ دشمنی ہے انسانیت کے ساتھ۔ دھارمک پستک جب تک تم پڑھو گے نہیں، اپنے مذہب کے بارے میں جانو گے کیسے؟ دھارمک پستک تم پڑھو گے نہیں، تمہارا سرشٹی کرتا پیدا کرنے والا کون ہے تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ تم کو کیسے معلوم ہوگا کہ ایک لیڈرشپ کے تحت چلنا ہے، یہ چار نہیں چل سکتی؟ پھر اس کے بعد پلٹ کر آئیے ذرا، اسلام پیارا مذہب، سچا مذہب،
دو رائے نہیں ہو سکتی. ہم نہیں مسلمان ہونے کے ناطے دنیا کا ہر مذہب کا آدمی یہ کہتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے, قرآن معتبر کتاب ہے, قرآن پکی کتاب ہے, قرآن سچی کتاب ہے. کون دے رہا ہے گواہی؟ جس کے سینے میں ایمان اور اسلام نہیں ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نا آشنا ہو, وہ بھی کہتا ہے کہ قرآن مضبوط کتاب ہے. ظلم کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے پنڈتوں نے کہا اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم قرآن پڑھ نہیں سکتے, قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, قرآن پڑھو گے تو تم نے سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. 15 علوم حاصل کرنے پڑتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. آؤ اس مسئلے کا حل سب سے پہلے قرآن سے ہی پوچھ کے دیکھتے ہیں. یہ تمہیدی کلمات ذرا ذہن میں بٹھانا, انشاءاللہ آگے کی باتیں سمجھ میں بھی آئے گی. آؤ قرآن سے پوچھ کے دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا میں تجھے سمجھ سکتا ہوں یا نہیں سمجھ سکتا ہوں. قرآن نے جواب دے دیا کھل کر. 2 مقامات ایسے ہیں جہاں ڈنکے کی چوٹ پر قرآن نے کہا. سب سے پہلے سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے, جہاں سے سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے. قرآن نے اپنا تعارف دیا سب سے پہلے. تم پڑھتے نہیں نا, اصل میں تمہارا بھی حال وہی بازو والوں کے جیسا ہو گیا کہ قرآن چھونا نہیں, قرآن پڑھنا نہیں. رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھنا, آنا تراویح میں سننا, گھر کو چلے جانا, جو سنا دیا سنا دیا. نہ عام زندگی میں کوئی قرآن ہے, نہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا ہے. وہی تجارت, وہی کاروبار, اپنی مرضی کی زندگی, تباہی, وہی تباہ میں اور آپ ہو رہے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ نعرہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں دے سکتی. یہ بات دنیا کی کوئی مذہب, کوئی کتاب ثابت نہیں کر سکتی. حالانکہ توریت, زبور اور انجیل بھی آسمانی ہے, یہ دعویٰ وہ کتابیں بھی نہیں کر سکتی. جو قرآن نے اس امت کو سکھایا, لوگوں کو سکھایا, انسانیت کو سکھایا. قرآن کہتا ہے کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں, اس کا علم اللہ کے پاس ہے یا کوئی اور مطلب ہو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. چیلنج ہے, آپ بھی کرو, ہم نے کیا ہے, آپ بھی کرو, پورے مسلمان کرو. انشاءاللہ جیت اسلام کی ہوگی, جیت قرآن کی ہوگی, جیت نبی کے پیغام کی ہوگی, جیت اللہ کے اسلام کی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تم جواب دینے سے خاسر, چبوتروں پر بیٹھ کر چھیم ہو گئیاں, جو ہے نا سوشل میڈیا کے تم دیوانے. تم کو کیا مطلب کیا چل رہا ہے, تم کو کیا مطلب کہ اس وقت میں کیا کاروائیاں تمہارے خلاف ہو رہی ہے, تم اندازہ نہیں لگا سکتے اس کا. قرآن نے کہا میں وہ کتاب ہوں, کان کھول کر سن لینا, چیلنج بن جانا پوری دنیا کے لیے, یاد رکھو. قرآن نے کہا میں وہ کتاب ہوں جس میں ذرہ 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 برابر کی کوئی غلطی, کمی, کجی نہیں ہے. پاک کتاب ہوں اور ہدایت کا راستہ اسے بتلاتی ہوں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اللہ اکبر, کیا جواب دیا قرآن نے. اور ہمارا مولوی کہتا ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے, تم پڑھ نہیں سکتے, قرآن تک جانے نہیں دیتے. ایک کیا بتاؤں اس کے بارے میں, تو اس کا اس ممبر سے نام لینا بھی گوارا نہیں ہے, آپ سمجھ جانا اس بات کو. جو ان پڑھوں کو بٹھا کر سامنے لطیفے سناتا ہے اسلام کے نام پر, کبھی اس نے قرآن پڑھنے کی تلقین نہیں کی لوگوں کو. ہم کہتے ہیں تم قرآن پڑھو سدھر جاؤ گے انشاءاللہ. پھر مولوی نے کہا تم پڑھ نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے, تم گمراہ ہوتے ہو. تو ہم نے قرآن کھول دیا اور قرآن سے پوچھنے لگے کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے, کلام اللہ ہے, ہدایت کا راستہ بتلانے والی کتاب ہے, کیا اس مولوی کا منہ توڑ جواب میں دے سکتا ہوں یا نہیں؟ قرآن نے بڑے فخر کے ساتھ کہا اے اللہ کے کلام کے پڑھنے والے, کھول مجھے سورہ قمر نکال, 54 نمبر کا سورہ قمر کو کھول دیا گیا. سورہ قمر میں بغیر زیر زبر کے 4 مقامات پر ایک ہی آیت کا نزول ہوا. آیت نمبر 17, آیت نمبر 22, آیت نمبر 32, آیت نمبر 40. ان 4 آیتوں میں اس مولوی کا جو کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہو, اس کا منہ توڑ جواب قرآن نے دیا. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَكِّرٍ.
تحقیق کہا اللہ رب العزت نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا. اللہ کہتا ہے بندو تحقیق کی بات ہے یہ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر کے اتارا، نازل کیا، بھیجا ہے، پس تم میں سے کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے. اللہ کہتا ہے آسان کتاب ہے، نصیحت حاصل کرو، اور میرا مولوی کہتا ہے کہ تم سمجھ نہیں پاتے ہو. ادھر غیر مسلموں کے پنڈت نے کہا کہ معتبر کتاب ہاتھ نہیں لگانا، ادھر ہمارا مسلم تھا جو عالم کہتا ہے کہ نہیں بھائی تم اس کو نہیں پڑھ سکتے، پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. استغفر اللہ. اللہ نے واضح کر کے جواب دیا اور کہا کہ نہیں، تم سمجھ سکتے ہو، تم پڑھ سکتے ہو، تم نصیحت حاصل کر سکتے ہو. اللہ نے واضح طور پر کلی طور پر کہہ دیا. اب ہم نے پہلے بھی کہا کہ اسلام نہیں تھا، آزاد زندگی تھی. اب اسلام آیا تو ایک بہت بڑا جو ہے نا اصول اور ضابطہ سمجھایا. اپنی مرضی کی بات کرنے والوں سے اللہ نے کہا تم غلط ہو، اور اصول اور ضابطہ قرآن نے قائم کر دیا اور بتا دیا کہ یہ اصول کے تحت تمہاری زندگی ہو تو تم کامیاب ہو. کیا کہا اللہ نے؟ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 پڑھنا عزیزان محترم. اللہ نے کسی اور قوم سے نہیں، یہود اور نصارہ سے نہیں، ہنود اور کافرین سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، کسی جین اور سکھ سے نہیں، دنیا کے کسی باطل مذہب سے نہیں، بلکہ یہاں بیٹھنے والے جمعے میں جتنے سامعین ہیں، جتنے سامعات ہیں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، ان سب سے قرآن مخاطب ہو کے کہتا ہے. اللہ قرآن نے کیا کہہ دیا پہلے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ادھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. واضح کر دی گئی بات، سمجھا دیا گیا. تم قرآن پڑھتے نہیں تو اس کا مطلب تمہیں کیا معلوم ہوگا؟ اس کا مطلب کبھی سنا ہے؟ کبھی قرآن میں یہ پڑھنے کی ضرورت اور کوشش کی ہے؟ کبھی 30 دن کا مہینہ آیا قرآن سے جڑا ہوا رمضان کا، تب بھی نہیں سیکھا ہم نے کچھ. چلا گیا 5-6 مہینے ہو گئے، آج تک پھر قرآن ہم نے نہیں کھولا. نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت کی، نہ قرآن سے سمجھنے کی ضرورت کی. اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک لہ پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے. مفسرین اور محدثین نے یا ایھا الذین آمنو پر بہترین جملوں کو لکھا، کہا کہ اللہ رب العزت ان تمام ایمان والوں کو آواز دے رہا ہے. میرے بھائی کس طریقے سے ہوتا ہے تو ہر آدمی چوکنا ہو کر پلٹتا ہے کہ یہ کس کو پکارا جا رہا ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ 1450 برس سے ان تمام مسلمان نوجوان عورتوں، مردوں اور بوڑھوں کو پکار رہا ہے. اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. لے کے جاؤ دوستو، کام آ جائیں گے انشاءاللہ. وقت انسان کے پاس بہت کم رہ گیا ہے، حالات بڑے کربناک ہیں. دجال کے آنے کی علامات ظاہر ہو چکی ہے، اس کے باوجود یہ قوم سنبھلنے کا موقع نہیں لیتی. وہی فجر میں 4-4 6-6 8-8 آدمی، سارے یہ چہرے بستروں میں سوئے ہوئے، لپٹے ہوئے، منحوس چہرے. کہاں تمہاری زندگیاں؟ آؤ بعد میں آئے گی بات انشاءاللہ. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والو، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام نے ایک دائرہ بنا دیا، لکیر کھینچ دیے. اب تم اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے جاگ بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی کی عبادتیں بھی تم نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. بات آگے آئے گی انشاءاللہ. اور پھر اگر تم نے اسلام کی ان باتوں کو چھوڑ کر اپنے من کی بات اگر کی، یہی تو وہ من کی بات ہے جو پورے دیش کو لے کے ڈوب گئی آج. اور مسلمان بھی اپنے من کی کر رہا ہے، ڈوب رہا ہے، جہنم میں جائے گا.
جو من کی بات کرے گا اللہ کبھی اس کی نہیں سنے گا، یاد رکھنا ہے بات کو، دھوکہ ہے یہ۔ اللہ کہہ رہا ہے تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، اسلام جو چاہتا ہے وہ کرو، اسلام سوچتا ہے جو ہے وہ سنو، اسلام جو بولتا ہے وہ کرو۔ اگر تم یہ چھوڑ کر اپنی مرضی کے طریقے پر چلو گے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ سارے کے سارے تمہارے اعمال شیطان کے اتباع میں لکھے جائیں گے۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کر رہے ہو، تم شیطان کی اتباع کر رہے ہو، اور وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بات پتہ چل گئی؟ اپنی مرضی سے نہیں جی سکتا انسان، اپنی مرضی سے مر نہیں سکتا انسان۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے ایک چھوٹی مثال بیان کی۔ تم قرآن پڑھو، ساری چیزیں ملے گی انشاءاللہ۔ اپنی مرضی چھوڑ دو گے، تم آ جاؤ گے اللہ کے راستے کی طرف، اور دیکھو گے کہ اللہ یہ چاہتا میں یہ کروں گا، اللہ یہ بولنا چاہتا میں یہی بولوں گا، اللہ اب اٹھانا چاہتا ہے میں ابھی اٹھوں گا، اللہ اتنا کھانے کو کہتا ہے میں اتنا ہی کہوں گا، رسول اللہ ایسا مسکراتے تھے میں ایسے ہی مسکراؤں گا، رسول اللہ ایسا کماتے تھے میں اتنا ہی کماؤں گا، رسول اللہ ایسی تجارت کرتے تھے میں بھی ایسے ہی کروں گا، رسول اللہ لوگوں سے ایسا ملتے تھے میں وہی کروں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اسلام نے قرار دے دیا، طریقہ بھی بتا دیا، اصول سمجھا دیے، ضوابط بتا دیے۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے جواب مجھے مت دیجئے، رب ہر ایک کے دل کا حال جاننے والا ہے۔ یہاں کھڑا ہونے والا آدمی کس نظریے سے تم کو بات بتا رہا ہے، اور بیٹھ کر سننے والے لوگ کس نظریے سے بات کو سن رہے ہیں، وہ تمام تر چیزیں اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ عزیزان محترم، اتقوا اللہ کے دائرے میں آنا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ اللہ نے انسانوں کو سمجھانے، ڈرانے، بتانے کے خاطر ایک چھوٹی مثال بیان کی اور کہا لوگو تم تو بڑی بڑی باتیں جاننا چاہتے ہو نا، لیکن یاد رکھنا کسی درخت کے اوپر سوکھی ڈالی پر جو سوکھے پتے آ جاتے ہیں، وہ ڈالی کا پتا بھی اپنے رب کی مرضی کے بغیر نیچے نہیں گرتا۔ بھلے تم وہ ایک پتا جو مر چکا ہے ڈالی پر، وہ درخت پر اللہ کی مرضی کے بغیر وہ گر نہیں سکتا، تو اتنے بڑے انسان کو اللہ نے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رکھ کر غذا دے کر، آنکھ ناک منہ سب کچھ بنا کر، تقدیر کو لکھ کر، بہترین صحت دے کر یہ دنیا کے اندر بھیجا، تو یہ دنیا میں آنے کے بعد اپنی مرضی چلائے گا، اپنی مرضی سے سجے گا۔ 9 مہینے تک تمہاری مرضی نہیں چلی، اللہ بتا دیا۔ 9 مہینے تک تمہارا پیٹ اللہ کی مرضی سے بھرا، 9 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ پاؤں کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سر اور دماغ اور کان اور آنکھ ناک کو نہیں بنایا، تمہاری تقدیر کو اللہ نے تمہاری مرضی کے مطابق نہیں لکھا۔ لیکن ہو کیا گیا ہے اس انسان کو کہ جب دنیا میں پیدا ہوا، ذرا بڑا ہوا، چلنے لگا اور بولنے لگا، تو اسی رب کے مخالفت میں جملوں کو کسنے لگا، کہنے لگا کہ یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، ارے دل دھڑک جاتا ہے جب یہ جملے کو سنا جاتا ہے۔ خالق کائنات اس زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، اس کی ملکیت میں کسی اور کا داخلہ نہیں۔ لہو ملک السماوات والارض کہا، لا شریک لہو کا اللہ نے کہ میرا شریک کوئی نہیں، تمام آسمان و زمین کا مالک میں ہوں۔ اور یہ انسان بدترین بول شیطانوں کے بول کر کہتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، توحید کی بات کرتا ہے، اس پر الزام لگا کر کہتا ہے یہ تو وہابی ہے، وہابی۔ آج لے کے جاؤ یہ بھی انشاءاللہ۔ جو انسان شیطان کا ساتھ دینے والا ہے وہ مردوں سے امیدیں لگاتا ہے، جو انسان شیطان کا ساتھی ہو، جو مرے ہوئے لوگوں سے بخشش مانگتا ہے، جو شیطان کا ساتھی ہو، جو منو مٹی کے نیچے دفن ہے، ان کو زندہ سمجھتا ہو۔ ارے جو شیطان کا ساتھی ہے، صحابہ کرام پر الزام لگاتا ہے کہ نبی زندہ تھے پھر بھی ان کو دفنا دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ وہابی عبداللہ کو کہا جاتا ہے، اور عبداللہ اللہ کے بندے کو کہا جاتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے منتیں حاجتیں مانگتا ہے، منتیں کرتا ہے، سر جھکاتا ہے۔
لیکن ظالموں نے کیا کیا کہا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تم بولنے کی جرت ختم کر دی. اصل میں تم زندہ انسانوں کے قدموں کو چوم کر اللہ کو ناراض کر کے اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو. غور کرو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والوں کا انجام بھی کیا ہوا. فرعون ہمارے سامنے موجود ہے. قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا آیا, دوسرا زیادہ تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کا آیا. کیوں؟ آخر پڑھا ہے کبھی قرآن میں؟ فرعون کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا تھا, اپنے قدموں پر جھکایا کرتا تھا. آج بھی جھوٹا پیالہ پلانے والوں نے یہی رنگ دم خم کھڑا کر دیا ہے, اور یہ معصوم مسلمانوں کے عقیدوں کے ساتھ جو نا ڈورے ڈالے جا رہے ہیں. اگر ذرا غور کرو تو جو ہنڈی میں پیسے جمع کر کر کے, غریبوں کے پیسے لے لے کر کے, غریبوں کے پیسوں پر زندگی گزار کر کے سب سے بڑی مرسڈیز کار میں گھوم رہا ہے, اور یہ بیچارہ آس میں ہے کہ آج تقدیر بنے گی, کل تقدیر بنے گی, پرسوں تقدیر بنے گی. باپ چلا گیا, بیٹا چلا گیا, پھر بیٹا چلا گیا, اماں چلے گئی, بیٹی چلے گئی, وہی غربت کی زندگی گزار رہا ہے. اور جو اس کا جو ذمہ دار تھا, جو دیندار بنتا تھا, اس کے غلے میں پیسے پڑتے پڑتے وہ کئی منزلوں کا, کئی بلڈنگوں کا مالک بن گیا. تمہیں پھر بھی ہوش نہیں آیا. غور کرو عزیزان محترم, ہر قدم پر یہ سوچو کہ قرآن کیا کہتا ہے. ہر قدم پر یہ سوچو میرے رب کا فرمان کیا ہے. ہر قدم پر یہ سوچو میرے نبی کی سنت کیا کہتی ہے. ہر عبادت میں یہ سوچو کہ میرے نبی کا فرمان کیا ہو سکتا ہے. سوچا ہے کبھی؟ دیکھا ہے کبھی؟ پڑھا ہے کبھی؟ کیا ہے کبھی؟ نہیں. عزیزان محترم, آؤ ذرا بات کو تھوڑا آگے بڑھا کر دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر آج کے کچھ حالات بھی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے انشاءاللہ, تاکہ یہ امت بچ جائے. اگر ان زیادہ لوگوں میں سے 2-4 آدمی بھی اگر صحیح العقیدہ بن جاتے ہیں الحمدللہ, تو آپ کی بھی مغفرت ہے, آپ کے اس بھائی کی بھی مغفرت ہے الحمدللہ. بدلنا ضروری ہے عزیزان محترم, اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق لانا ضروری ہے. آؤ وہ صحابہ کرام جنہوں نے برسا برس تک توحید نہیں جانی تھی, وہ صحابہ کرام جو ایمان سے پہلے گمراہیوں کے دلدل میں تھے, لیکن جب ایمان لے آئے, ایمان کی آغوش میں پناہ لی, جب ایماندار وہ بن گئے, تو نبی کے ایک اشارے پر مال نہیں اپنی جان کے نذرانے دینے والے بن گئے. یہ ہے محبت نبی سے. اب ہجرت ہوئی, ہر صحابی سوچنے لگا میری طاقت کے مطابق ہجرت کروں گا. ہر صحابی سوچ رہا ہے کہ کیسے ہجرت کی جائے. ابوبکر کے ہجرت کی بھی کیا کہنے, نبی کے ساتھ ہو جاتی ہے. عمر بن خطاب کی ہجرت کے کیا کہنے, سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. ساری عرب کی جو نا آبادی کو چیلنج کر کے کہا, عمر ہجرت کر کے نبی کے پاس جا رہا ہے, یہ پورے عرب کے علاقے کو چیلنج کر رہا ہوں, میری اونٹنی کی مہار روک کر کے تو بتا دے. سبحان اللہ و حمدہ. عزیزان محترم, یہ تھی محبت, حقیقی محبت, جو نبی کے حکم کے مطابق زندگی گزر رہی تھی. وقت گزرا, حالات بدلے. اب جب مدینے میں پڑاؤ ڈالا, وقت چلتا رہا, گزرتا رہا. سن 6 ہجری میں, 2 ہجری میں بدر ہوئی, سن 6 ہجری میں پھر ایک جنگ ہوتی ہے, جنگ احد کے نام سے. آج بھی وہ میدان گواہی دے رہا ہے. وہ میرے صحابہ کی شان آب و تاب بیان کر رہا ہے. وہ میرے صحابہ کے شہید ہونے کے انداز کو وہ میدان آج بھی چلا چلا کر کہہ رہا ہے, اللہ اکبر. غور کرو عزیزان محترم, میری آپ کی زندگیاں 24 گھنٹے میں ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے مجھے اور آپ کو. کتنی سنتوں کا مذاق بنا رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے مجھے اور آپ کو. میں اور آپ کتنے نبی کے مخالف چل رہے ہیں اس کا اندازہ ہم نہیں کر رہے ہیں, اس لیے
کہ ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اس کا بیٹا اتنا پڑھ لیا، میرا بیٹا بھی اتنا ہونا ہے، اس کے بیٹی کو داماد باہر کا ملا، مجھے بھی ملنا ہے، اس کا گھر 4 منزلہ ہو گیا، میرا بھی 4 منزل ہونا ہے، اس نے 4 گاڑیاں خرید لی، مجھے بھی 4 گاڑیاں ہونا ہے، اس کے پاس بھی بیوی کے پاس سونا ہے، میرے پاس بھی سونا ہے۔ پوری زندگی مسلمان کی تباہ کن ہو کر کے رہ گئی۔ کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ محلے میں غریب کتنے ہیں، صبح کی ایک ڈائری بنا کر ہر مہینہ ان کو ہمارے تنخواہ میں سے، اپنے اناج میں سے، اپنے پیسوں میں سے نکال کر اتنی مدد کریں گے۔ وہ سوچتا ہے میرا گھر اچھا، میرے بیٹے کو تکلیف نہیں، ٹفن میں اچھا کھانا ہونا چاہیے، اس کی فیس پابندی سے بن جانی چاہیے، خواہ وہ اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو، خواہ اسے وندے ماترم کیوں نہیں پڑھایا جاتا ہو، خواہ اسے کسی مورتی کی پوجا نہیں کیوں کرائی جاتی ہو۔ تعلیم اچھی ہو رہی ہے نا، تعلیم اچھی ہے اس اسکول کی، بھلے ہی 5 کے بجائے 8,000 لے لے جائے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، اسلام بکتا ہے بک جائے مجھے نہیں معلوم، یہ حالات ہمارے ہیں۔ لیکن آؤ ذرا اس ایک چھوٹے نقطے پر غور کرو، صحابہ کرام کبھی بھی نبی کے خلاف نہیں گئے۔ ارے نبی کے خلاف کیا جانا تھا، ان کے کہنے تو کیا کہنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخلہ لے رہے ہیں، مسجد نبوی کے دروازے میں سے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جملہ کہا، کسی کا نام لے کے نہیں، نہ عبداللہ ابن مسعود سے کہا۔ یہ جذبہ ہمارے اندر آنا چاہیے میرے نوجوان ساتھیوں، تبھی تو ہماری کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی محبت تھوڑی کم کر لو، پھر یہ جو ہے نا مقام پر اللہ ہمیں ضرور پہنچائے گا۔ مختصر بات یہ ہے عزیزان محترم کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ داخلہ لے رہے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی کی زبان نبوت سے نکلا کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم ایک دروازے کے اندر، ایک دروازے کے باہر، عبداللہ بن مسعود وہیں پر راستے میں بیٹھ گئے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کے نبی بار بار دیکھ رہے ہیں ماجرا کیا ہے، ابن مسعود یہاں کیوں بیٹھ گیا، راستے کا حق ادا نہیں کرتا، کیا ماجرا ہے۔ جب ختم ہوا وقت اور اللہ کے نبی کا خطاب ختم ہوا تو اللہ کے نبی نے بلایا، ابن مسعود ادھر آ، یہ کیا حرکت ہے یار تیری، بیچ میں کیسے بیٹھا تو، راستے کا حق ادا نہیں کرنا معلوم تجھے۔ اللہ اکبر، ایمان والے نے پلٹ کر جواب دیا اور کہا یا رسول اللہ ہر چیز معلوم ہے، آپ کی ایک ایک بات لکھ کر رکھتا ہوں، ذہن میں ہوتی ہے، بھولا نہیں ہوں میں، پھر کیسا بیٹھ گیا۔ تو ابن مسعود نے بڑا پیارا جواب دیا، یہ میرے اور آپ کے اندر ہونا ہے، یہ میرے اور آپ کے اندر ہونا ہے، آنا ہے، تبھی تو مجھے اور آپ کو کامیابی ملنے والی ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ جب ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ ماجرا کیا ہے تو کہا ابن مسعود نے کہ یا رسول اللہ آپ کی ہر وہ بات پر عمل کرتے ہیں ہم، آپ اٹھو تو اٹھتے ہیں، بیٹھو بولے تو بیٹھ جاتے ہیں، آپ نے بیٹھنے کا لفظ کا نام کسی کا نہیں لیا، میرے کانوں نے یہ الفاظ سنا، بھلا میرا ایمان کیسے گواہی دیتا کہ آپ کی بات سنو اور آگے جا کر کے بیٹھ جاؤ۔ یہ ہے کیفیت ہمارے پاس ہے۔ تم نے سنتوں کو چھوڑا، تباہی تمہارے گھروں تک آ گئی، ہمارے بچیوں کے سروں سے نقاب کھینچے جانے لگے، ان کے ساتھ عصمت ریزی کی جانے لگی، کیوں؟ ہم نے اپنی مرضی کی زندگی کو چنا۔ آؤ جو اپنی مرضی کی زندگی کو ذرا سا انجانے میں، جان بوجھ کے نہیں عزیزان محترم، وہ صحابہ کرام ہیں، ان کا ادب، ان کا احترام، ابو بکر صدیق سے لے کر اکرمہ بن ابو جہل ان کے بعد تک کے لوگوں کے ہمارے لیے جو نا وہی ایمان ہے جو ایمان صحابہ کے تعلق سے ہونا چاہیے۔ کسی میں بھی ہم اونچ نیچ نہیں کرتے الا یہ کہ نبی نے نہ بتایا ہو۔ میدان احد خالد بن ولید اسلام ابھی قبول نہیں کر چکے تھے، دشمنوں کی فوج کی طرف سے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں پہنچے اور جائزہ لیا، ایک پہاڑ نظر آیا، آج بھی موجود ہے وہ پہاڑ، کبھی گئے تو چڑھ جانا اس کے اوپر۔ وہ پہاڑ کے اوپر بتایا، 50 صحابہ کرام سے کہا جو تیر اندازی میں ماہر تھے، ان سے کہا یا ٹھہرنا، جنگ جیتی گئی ہو یا ہاری گئی ہو، دونوں صورتوں میں میرا جب تک کہ اشارہ نہیں ہوتا، بات غور سے سننا ذرا، صحابہ کی جماعت ہے جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ کے رضی عنہ کے جو ہے نا عنوان سے نوازا ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت کھڑی ہوئی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوئی، جنگ میں پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں کامیابی مل گئی۔ صحابہ کرام مال غنیمت لوٹتے رہے، جمع کرتے رہے،
یہ 50 صحابہ کرام جو منظر دیکھ رہے تھے، ان میں کچھ چپ قلیش ہو گئی، کچھ نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کے ذہن سے بات نکل گئی ہو کہ وہ بلا نہیں رہے ہو، ہم نہیں جائیں گے تو مال غنیمت ختم ہو جائے گا۔ وہی محبت دنیا کی، حب الدنیا، یہ سب کے سینوں میں، ہمارے سینوں میں، عورتوں اور مردوں کے سینے میں آ گئی۔ موت سے ڈر لگنے لگا ہمیں، اور مردار قوم مسلمانوں کو ڈرانے پر آمادہ ہو گئی۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، صحابہ کرام کے درمیان میں آپس میں کچھ بات ہو گئی، کچھ نے کہا نہیں نہیں ہم جاتے ہیں، کچھ نے کہا ہم نہیں آئیں گے۔ 25 صحابہ کرام اتر گئے، 25 صحابہ کرام کھڑے ہو گئے۔ جب وہاں سے تعداد کم ہوئی، خالد بن ولید نے 25 صحابہ کرام کو شہید کر کے پھر سے مسلمانوں پہ حملہ کر کے نقصان پہنچا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جان بوجھ کر نہیں بابا، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں بھی نبی کی ایک سنت پر عمل نہیں کیا جاتا، اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام جام شہادت نوش فرما گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب داڑوں کے اندر، دانتوں کے اندر وہ کڑی لوہے کی دھس گئی، نکالنے میں 4 دانت میرے نبی کے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ 2 گھنٹے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کی حالت میں پڑے رہے۔ دشمن کو موقع مل گیا کہ ان کے سردار کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ ایک سنت جو اپنی مرضی سے فیصلہ لیا صحابہ کرام نے، اللہ نے آسمان سے کہا کہ نہیں، نبی کے حکم کے خلاف فیصلہ ہے تمہارا، ہم تمہارے ساتھ راضی ضرور ہیں، تم ہم سے راضی ضرور ہیں، مگر میرے نبی کے خلاف بات ہوگی تو ہم کسی کو بھی نہیں بخشیں گے۔ بتا دیا اللہ نے۔ اب ذرا آؤ، اپنی مرضی کی زندگی کہاں کہاں گزارتے ہیں بھائی۔ ہر جمعے کو اپنی مرضی سے داڑھی بناتے ہیں، اپنی مرضی سے پینچوں کو ٹخنے کے نیچے لاتے ہیں، اپنی مرضی سے گانے سنتے ہیں، اپنی مرضی سے گالیاں دیتے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے جاگتے ہیں۔ بھلے ہی فجر میں مؤذن پکارے الصلاۃ خیر من النوم، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جب اٹھنا چاہوں اٹھوں گا، میں فجر میں تو نہیں اٹھ سکتا، مجھے سرکاری نوکری بھی ہے، مجھے کالج کو جانا بھی ہے، مجھے کمانا بھی ہے، مجھے مال بھی ہونا ہے، میں دیر سے اگر جلدی اٹھ جاؤں گا تو نیند ستائے گی، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم نے کہاں کہاں پر اپنی مرضی چلائی، اور کہاں خطرناک، جب یہ نسل جب خراب ہوئی تو اس کی بنیاد وجہات میں سے ایک یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس لڑکی تھی جوان، اس کے پاس رشتہ آیا کہ مسجد کا امام ہے، حافظ قرآن ہے، دین کا دائی ہے، عالم کا سرٹیفکیٹ ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، چہرے پہ نبی کی داڑھی ہے، پینچوں کو ٹخنوں کے اونچا رکھتا ہے، ہر نماز کے اندر مسجد میں شامل ہوتا ہے۔ تمہاری لڑکی سے کیا رشتہ کرو گے؟ تو اس ماں باپ نے کہا کہ ہائے میاں، کیا رشتہ لائے ہو، یہ کمائے گا کیا، کھجائے گا کیا، اس کی تنخواہ کتنی، یا کیا کمائے گا، بھلا ہی نماز پڑھا کہ ہماری بچی کو خوش رکھ سکے گا، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اب جب کہ اس کے پاس ایک رشتہ آیا، بھائی بچہ جو ہے آسٹریلیا کا ہے، امریکہ کا ہے، جاپان کا ہے، چائنا کا ہے، رہتا تو ہندوستان کا ہے، لیکن کماتا لاکھوں میں ہے، بہت زیادہ کماتے ہیں، نماز پڑھنے اسے نہیں آتا، اتنا ہی آسان ہے نا۔ اب کیا ہے، کمپنی انٹرنیشنل ہے، داڑھی رکھنے کی پرمیشن نہیں دیتی، اس کی داڑھی نکلوا دی جاتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حالات چل رہے ہیں نا، اب کپڑوں کو اونچا تو نہیں رکھ سکتے، لوگ ہنسی مذاق بنائیں گے، لہٰذا مجھے کچھ بھی نہیں آتا، لیکن مال بہت ہے بھیا، بڑی بلڈنگ ہے، کار بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، روز باہر کا کھانا بھی ہے، تمام بھی ہے، گھر میں دین نہیں ہے، پر اتنا ہی چنا خالی آ جائیں گا، ان کے اولاد پیدا ہوئی تو انہیں سکھا لیتے۔ استغفر اللہ ربی، ایسوں کے ساتھ نکاح کر دیا گیا، آنے والی نسلیں آج کی نسل کے جیسے نکلی، ماں باپ بے دین، اولاد بھی بے دین، ماں باپ اگر دیندار تو اولاد بھی دیندار، ماں باپ کو قرآن پڑھنے نہیں آیا، اولاد کو بھی نہیں آیا۔ آج معاملہ تو یہ ہو گیا عزیزان محترم کہ بے دینی کو ہم نے پھیلا کر کے رکھ دیا، اور جہاں دیندار ماں باپ ہوتے ہیں ان کے بھی کیا کہنے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، بات لے کے جانا غور سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے،
یہ آج کے جیسے ذمہ داروں کا نہیں کہ قوم کا لے لے کے کروڑ پتی بن گئے اور قوم بھکاری کی بھکاری رہ گئی. کس کے پیٹ میں درد ہے, کس کے ہاں بیمار ہے, کس کے پاس کھانا نہیں ہے, کس کو کھانا ہونا ہے, آج کے ذمہ داروں کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. نہ سیاسی ذمہ داروں کو معلوم, نہ مذہبی ذمہ داروں کو معلوم. مذہبی ذمہ دار بھی دو پٹی پہ آ کے عہدے پہ بیٹھتا, چند سال کے بعد میں لکھپتی بن جاتا, پتہ نہیں کہاں سے آ رہا پیسہ. یہ عجیب سا فلسفہ ہے, لیکن عمر بن خطاب نے دستور سکھایا اور بتایا رات کے اندھیرے میں. اللہ اکبر, دعا کرو کہ ایسے ذمہ داران ہمارے بھی ہو جائیں, دعا کرنا چاہیے ہم لوگ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دستور تھا کہ دین تمام خلافت کے امور کو انجام دیتے. رات کا اندھیرا سائیں سائیں کا چھا جاتا, ساری انسانیت سو جاتی. اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دورے پہ نکل رہے ہیں اپنی رعایا کی خبر لینے. کون ملے گا, کون ملے گا؟ لیکن درد اصل ملتا ہے تو رات کے اندھیرے میں ملتا ہے. گھروں کی سسکیاں ملتی ہیں تو رات کے اندھیرے میں ملتی ہیں. بھوک کی آوازیں ملتی ہیں تو رات کے اندھیرے میں ملتی ہے. بیمار کی چیخیں ملتی ہیں تو رات کے اندھیرے میں ملتی ہے. عمر بن خطاب نکل کر کے جا رہے ہیں. لوگ جانتے نہیں رات کے اندھیرے میں کیوں نکلے گا خلیفہ. ایک گھر کے پاس کھڑے ہیں, ماں اور بیٹی میں بحث ہو رہی ہے. یہ دینداری لانا ہے دوستو, سن کے جانے کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے, یہ دینداری ہمارے اندر لانا انشاءاللہ. عمر بن خطاب کھڑے ہیں, دو ماں اور بیٹی کے اندر بحث ہو رہی ہے. ماں کہہ رہی ہے بیٹی آج کیا بات ہے, دودھ تھوڑا کم نکلا ہے نا, بڑا کم آیا ہے, کیسے بکے گا, کیسا چلے گا؟ بیٹی نے کہا بتاؤ میں کیا کروں. تو ماں نے کہا تھوڑا پانی ملا دے. اللہ اکبر, ایماندار بیٹی نے پلٹ کر کہا ماں کیا کہہ رہی ہو, خلیفہ بڑا سخت ہے پتہ ہے تجھے, معلوم ہوگا تو بھی دھجیاں نکل جائیں گے, اب نہیں ملا سکتے میں پانی. ماں نے کہا وہ خلیفہ تھوڑا ہی تجھے دیکھ رہا ہے, اب دیکھ رہا ہے کیا خلیفہ, ہے بھی نہیں دیکھ رہا بھی نہیں. عمر بن خطاب ساری کی ساری باتیں باہر کھڑے کے سن رہے ہیں. بیٹی نے کہا ایماندار ہو تو اور یہ حال ہوتا ہے, ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد بھی دیندار ہوتی ہے. میری ماں بہنوں تم ایسے اصول و ضوابط والی بن جاؤ, لے کے جاؤ اس واقعے کو. آج ماں نے کہا خلیفہ نہیں دیکھ رہا ہے, بیٹی نے کہا خلیفہ تو نہیں دیکھ سکتا, تمہارا اور ہمارا اور خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے. اے دھوکہ دے کے زمینیں بیچنے والوں, اے لون دلاتے بول کے پیسے کھا جانے والوں, اے غریب و مسکنوں کے فوٹواں بتا کر لون لے لینے والوں, سود کو حرام تا حلال کرنے والوں, دھوکہ دے کے تجارت کرنے والوں, کان کھول کے سن لینا. میرے رب کا فرمان ہے جو حرام کا کمائے گا وہ جسم, وہ کپڑا, وہ ہاتھ, وہ روح جنت میں نہیں جا سکتی جو حرام سے چلتی ہے. رشوتیں لے لے کر زندگی گزارو, سود لے لے کر کے 10,000 کی کاپی بنا لو, 100 دن تک جو ہے نا 100 روپے بنتے رہو. استغفر اللہ رب لا حول ولا قوت الا باللہ. آج تو ہم نے کئی درگتیں بنا دی, میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں بھی پھر کسی موقع پر. مختصر بات یہ, جب بیٹی کی بات عمر بن خطاب نے سنی تو دستک دی دروازے کے اوپر. کون آیا ہے بھائی؟ خلیفہ آیا ہے وقت کا. دروازہ کھولا گیا, عمر بن خطاب داخلہ لیے, منہ پہ ڈھاٹا باندھے ہوئے ہیں. دونوں ماں بیٹی نے کہا آپ کون بھائی, ایسا کیسا آ جا سکتے آپ بغیر محرموں کے سامنے؟ عمر بن خطاب نے اپنا ڈھاٹا کھول کر کے کہا جس خلیفہ سے تم ڈر رہے تھے نا وہی خلیفہ میں ہوں. دونوں ماں اور بیٹی کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ہائے خلیفہ نے ساری باتیں سن لی, اب صبح کو ہم کو سزا ہونے والی ہے, ماں کو سزا ہوگی, بیٹی بری ہو جائے گی. عمر بن خطاب نے ایسا نہیں کیا, کہا بیٹی تم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے, خلیفہ تو نہیں دیکھ سکتا, بے شک میں نہیں دیکھ سکتا, اللہ ضرور دیکھ رہا ہے. اے بیٹی میں ایک فرمان جاری کرنے والا ہوں, جا کر کے اپنے گھر اسے قبول کر لینا. ماں اور بیٹی میں تذبذب ہو گیا, معاملہ کیا ہونے والا ہے. عمر بن خطاب اپنے گھر کو پہنچتے ہیں اور ماں اور بیٹی کے پاس سے خاصد کو بھیج کر کہتے ہیں اے بوڑھی ماں, اے غریب ماں, تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں ایک تمنگر ہوں, میں ایک خلیفہ ہوں, یا میں بڑا آدمی ہوں, نہیں سمجھنا. آج میں نے تیری دینداری اور تیری بیٹی کی بھی دینداری دونوں کی دیکھی ہے. ایسی دیندار بیٹی سے میں اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. کون ہے بھائی؟ تم بھی دیکھ رہے ہو تو سالے باہر رہنا, سسرے کی کمائی اچھی رہنا,
ذرا مالدار رہنا، ذرا غریب ہو گئے تو کبھی سسرال سے مدد بھی آ جاتی. تم تو یہ سوچ رہے ہو تم کو مرد بنایا تھا، تم زنخے بن گئے، اپنی مرضی سے جینے والے بن گئے. جب اپنی مرضی سے جینے والے بن گئے تو عورتوں کا غلام بنا دیا مردوں کو اللہ نے. ایک اگر فون زردار گرجدار آ گیا سمجھو ہوم منسٹر کا گھر سے، پھر سمجھنا 2 دفعہ تو ٹوائلٹ چلے جاتا آدمی. ارے آگے چھیڑ لیا رے بھائی، خواہ خواہ کی اس کو، یہ کیا ہو گیا؟ حالت تو تم نے بنا لی نا. اور یاد رکھو جب دیندار لڑکی سے اس خلیفہ کے بیٹے نے شادی کی جس عورت کے پاس، لڑکی کے پاس رہنے کے لیے چھپر بھی نہیں تھا. آج ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اپنے لیول کا ہونا ہے. ارے غریب لڑکی کو لائیں گے تو لوگ کیا بولیں گے جی؟ غریب لڑکے کو کر کے لائیں گے تو لوگ کیا بولیں گے جی؟ استغفر اللہ، تم نے اپنی مرضی کی زندگی تباہی اپنے گھر میں لا لی. اب میں جانا نہیں چاہ رہا، میرے پاس بہت واقعات ہیں ایسے جن لوگوں نے پسند کر کے 12 گھنٹے تک باہر رہنے والی کالج کی لڑکی MSc BSc میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، حقیقت ہے، کسی کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں میں. ہوا ہے ایسے شہر کے اندر، میرے پاس واقعات حل ہوئے ہیں اس کے. اللہ اکبر. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ اپنی مرضی کی زندگی جیو گے تو تباہی تمہارے گھروں تک ضرور آ جائے گی، اور آ بھی گئی ہے. اگر تم چاہتے ہو جنت، تم چاہتے ہو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال، تم چاہتے ہو نبی سے شفاعت، تم چاہتے ہو نبی کے دست حق پرست سے کوثر کا پیالہ، تو پھر یاد رکھنا اپنی ہر زندگی کے ہر مرحلے میں نبی کی سنت کو مقدم رکھنا. اور شہر کے حالات واقعات یہ بتائے گئے کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ آ گیا کہ نبی کی وفات 8 تاریخ کو ہوئی، اور نبی کی پیدائش 8 تاریخ کو ہوئی اور وفات 12 تاریخ کو ہوئی. امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی کی فتوے کو لوگوں نے جوتے کی نوک پہ اڑا دیا. کس کو مان رہے ہیں آپ؟ اپنی مرضی کی کر رہے ہیں آپ. ہاں انہوں ایسا 10 دن تک سجا کے جلوس نکالتے، ہم بھی نکالتے، تو انہوں بھی نکال کے جہنم میں جاتے، تم بھی نکال کے جہنم میں جاتے. تم نبی کی کہاں سن رہے؟ تم صحابہ کی کہاں سن رہے؟ تم اللہ کی کہاں سن رہے؟ اور سارے شہر کو تنگ کر کے رکھ دیا. اس بات کو بھی یاد رکھنا عزیزان محترم. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، اور راستے میں آپ نے ایک بڑا پتھر دیکھا بیچ راستے میں رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روک دیا، خود آگے بڑھے، اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھایا اور بازو رکھ دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ پتھر ہی تو تھا، یہ پتھر ہی تو تھا، بیچ میں کسی کو تکلیف بھی تو نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا راستے سے ہر چھوٹی یا بڑی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی نیک صدقہ ہے. اللہ کے نبی نے بتایا یہ. اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک گلی سے یہودی اور عیسائیوں کا ایک وفد ہے، ایک بڑی جماعت کی شکل میں وہ لوگ گزر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ منافقین بھی ہیں، یہ بھی گزر رہے ہیں. راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا پتھر ہے جو راستے میں رکھا ہوا ہے، راستے میں رکھا ہوا تکلیف دے رہا ہے، لوگ انگل کے جا رہے ہیں اسے. ان لوگوں نے کھڑے ہو کر کے جملہ کہا. صحابہ کرام جو اس وقت میں راستے سے گزر رہے تھے انہوں نے یہ بات کو سنا. ہمارے جسم پر کانٹے آ جانے چاہیے، ہمارا جسم لرز جانا چاہیے، نبی کی محبت سے سرشار ہو جانا چاہیے، اسلام کی محبت سے اپنا ہمارا سارے کے سارے الفاظ میٹھے ہو جانے چاہیے، عمل میٹھا ہو جانا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے عزیزان محترم، سب چل رہا ہے، سب چل رہا ہے. ان یہودیوں کے، عیسائیوں کو اور منافقین کے وفد نے اس بڑے پتھر کو دیکھا تو بآواز بلند ایک جملہ کہا اے ہمارے ساتھیوں ذرا رک جاؤ. تمام لوگ رک گئے. تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا دیکھو یہ پتھر کتنا بڑا راستے میں رکھا ہوا ہے. تمام ساتھیوں نے کہا ہاں بڑا پتھر راستے میں رکھا ہوا ہے. ایک ساتھی نے پلٹ کر کہا میں یہ گمان کرتا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے سے پہلے اس گلی سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا. اگر کسی مسلمان کا گزر ہو جاتا یہ پتھر بیچ میں نہیں بلکہ بازو ہو جاتا. یہ ہماری تو شان تھی. آج ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ذرا جا کے یاقوت پورے کا جائزہ لے کے میرے کو کال کر لینا بھائی. ہم کیا کر رہے ہیں آج؟
شان بتا رہے ہیں تم، اپنی مرضی کا جینا جی رہے ہو. رسول اللہ نے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کے لیے کہا، آج تم سارے راستوں کو بند کر دیے. ہو سکتا ہے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہو سکتا ہے اس گلی کے اندر کسی کو جو ہے ڈلیوری کا وقت آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کو کوئی اور مرض لاحق ہو جائے. کیا تمہاری اس گلی کے اندر ایمبولینس آ سکتی ہے؟ کس نبی کا جشن منا رہے ہو؟ کس نبی کا جشن منا رہے ہو؟ ہمارے نبی نے تو خود زخم کھا کر، خود تکلیفیں جھیل کر میرے نبی نے دنیا کو راحت دی تھی. آج اسی نبی کا نام لے کر یہ ناپکار مسلمان آج پورے دنیا کو جو ہے نا زخمی کر رہا ہے، اپنے شہر کو زخمی کر رہا ہے. غیر مسلم کیا سوچتا ہوگا؟ ارے ہم نے تو ان کے نبی کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا بھائی، یہ رحمت والے تھے، محبت والے تھے، خلوص والے تھے، لوگوں کو تکلیفیں نہیں دیا کرتے تھے، صاف صفائی کا اہتمام رکھتے تھے. یہ کس نبی کے ماننے والے ہیں کہ تمام مخالفتیں نبی کی کر کے پھر نبی والے ہیں یہ؟ اور جو نہیں کرتا اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہا جملوں میں؟ آخری بات ہے، لے کر کے جاؤ، وزندار بات ہے یہ، ہم نے اٹھا کے آخری میں رکھا تھا اس کو، تاکہ بعد میں آنے والے سارے جو مہمان ہیں نا پیچھے کے، یہ سامنے تو آگے نمازی، پیچھے والے سب مہمان ہیں، آخری دستر میں بیٹھتے لوگ آ کے، مین ٹیبل. وہ دستر میں بیٹھنے والے جب آگے تو بولوں گا بول کے روک کے رکھا تھا. حقیقی بات ہے، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، شرمندگی ہے تمہارے اوپر. تم نبی کو ماننے والے اگر ہو تو اپنی نوکری، اپنی تجارت، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر سب سے پہلے جمعے میں آنا سیکھو. نبی کا فرمان ہے یہ. سب اپنی مرضی سے کریں گے، پھر دعائیں رب سے مانگیں گے، قبول ہو جا نہیں ہوتی، کسی کی نہیں ہو سکتی. غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، کیا کہا جاتا ہے، جملہ بڑا خطرناک ہے وہ، لیکن علم بہت بڑی چیز کا نام ہے، اور دلیل بہت بڑی چیز کا نام ہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تم اپنے بات میں اگر سچے ہو تو کوئی دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ نے خود پوچھا ہے، یہ ہم بھی پوچھیں گے. یہی کہتے ہیں سوائے شیطان ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. خوش ہو گئے مسلمان ہے، بولے یار ہاں بھائی ہم تو منا رہے ہیں خوشیاں، آگے ابلیس ہی نہیں منا رہا. دیکھو ارے حولے عقل کو ذرا ٹھکانے لا. شیطان کو بہت بڑا دھکا لگا تھا جب نبی اس دنیا میں آئے تھے، واقعی لگا تھا. جشن کون منایا تھا؟ مشن کو کون روکا تھا؟ چلو ٹھیک ہے، اس کا ہی فیصلہ کر لے کے جاؤ. آج ابو لہب، نبی کا چچا، نبی کی پیدائش، ایک باندی کو بلایا، کہا آج تو ہمارے گھر بہترین چراغ پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد رکھا گیا ہے. اس کے پیدا ہونے کی خوشی میں باندی، نوکرانی، غلام، لونڈی، آج تو آزاد ہے، اپنی مرضی سے جی لے جا. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک تو صحیح تھا، یہاں تک تو بات سمجھداری کی تھی. لیکن جب وہ باندی آزاد ہو گئی، ابو لہب کے چہرے پہ خوشی آ گئی کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، الحمدللہ. اور پھر ہم جس گھر میں مرد آدمی اس وقت میں پیدا ہوتا، اس گھر کے جو نا چرچے پورے جگہوں پر ہوتے. آج ہمارے بھی گھر کا چرچا ہوا، ہمارے بھی خاندان کا نام بلند ہوا. چند سال گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کو پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 40 برس کی ہوئی. غار حرا میں اللہ نے بلایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں، جو بھی ذکر و اذکار، خواب تھے، غار حرا میں آنے لگے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر میں نبوت اور رسالت دی گئی. غار حرا سے اتر کر لوگوں کے درمیان میں آئے اور کچھ وقت گزارا. اس کے بعد اللہ نے سورہ مدثر کی آیتیں نازل کی. اس کے بعد اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے خاندان، عزیز و اقارب، محلے والوں کو سب کو جمع کرو، جمع کر کے پیغام سناؤ. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کہہ دو اے لوگوں، نہیں ہے کوئی لات، منات، عزا، یغوث، نصر، کوئی نہیں، 360 بھی نہیں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے. اس کی عبادت کی طرف آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کہہ دو اے لوگوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، کامیاب ہو جاؤ گے. اب غور سے سننا، یہ ہے پوائنٹ کی بات. یہ اگر مس کر دیا تو پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے
تو ابو لہب نے ایک دن کی خوشی منائی. کتنے دن کی منائی بھائی؟ ایک دن کی خوشی منا کر کہا جاؤ آزاد ہے تم چلے جاؤ. اب مشن کی باری آئی نبی کے. اللہ کے نبی نے کہا کوئی بھی نہیں ہے، حبول کو تم پوچھ رہے وہ بھی نہیں، لات منات بھی نہیں، عزا بھی نہیں، جتنے 7 بت ہیں وہ بھی نہیں، 360 بھی نہیں، سب کو توڑ دینا پڑے گا، ایک اللہ کی طرف آنا پڑے گا. سب سے پہلے مٹی کس نے اچھالی؟ ابو لہب نے. جب عبادت کی بات آئی، ایک اللہ کو ماننے کی بات آئی، ایک اللہ کو سامنے سر جھکانے کی بات آئی، لات منات عزا کو چھوڑنے کی بات آئی، بت پرستی کو ختم کرنے کی بات آئی، مرداروں کو چھوڑنے کی بات آئی، ایک اللہ کو ماننے کی بات آئی، تو ابو لہب کہتا ہے کہ اے محمد لعنت ہے تجھ پر، اس لیے بلایا، نعوذ باللہ من ذالک یعوذ باللہ، اس لیے بلایا ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے، یہ ہرگز ہم سے نہیں ہو سکتا. تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، پتھر مارنے لگا اور جو ہے نا نبی کے نورانی چہرے کے اوپر ریت کو اڑانے لگا. تو ایک دن کا جشن منا کر پوری زندگی کے مشن کے مخالفت کس نے کی بھائی؟ وہابی نے کی نہیں کی، وہابی نے نا. وہابی تو اللہ کے بندے کو کہا جاتا ہے، اللہ کے ماننے والے کو کہا جاتا ہے، اللہ سے امیدیں لگانے والے کو کہا جاتا ہے، اللہ کو مشکل کشا سمجھنے والے کو بولا جاتا ہے. وہابی غریب نواز اللہ کو ماننے والے کو کہا جاتا ہے، وہابی بندہ نواز اللہ کو ماننے والے کو کہا جاتا ہے. المدد کے لیے نعرہ بلند کرتا ہے تو اللہ کے لیے اس کو وہابی کہا جاتا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے یہی کہا تھا کہ تم ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، یہ تمام اصولات کو ختم کر دو، ایک نظریے کے اوپر آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کے طرف آ جاؤ، ایک رسول کو ماننے کی طرف تم آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. اب ایک دن کا جشن کون بنا رہے ہیں بھائی؟ ایک ہے وہابی، ایک ہے لہابی. ایک ہے وہابی، ایک ہے لہابی. ہم وہابی ہیں، پوری زندگی جشن مناتے ہیں الحمدللہ، ہر نماز میں ہمارا جشن ہوتا ہے، وَلَضَّالِّينَ، ہماری مسجد گونج کے اٹھتی ہے نعرے کے تحت آمین. جشن ہے. ہم جشن تو دن کے 5 ٹائم مناتے ہیں، ساتھ پوری زندگی مناتے ہیں. اب جو لہابی ہیں وہ ایک دن کا جشن منائیں گے اور پھر پوری جو ہے زندگی اندھیرے میں گزاریں گے. آپ کے ہاتھ میں ہے، جو حق تھا ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ قرآن پڑھنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے اللہ. یا اللہ جو گمراہ ہیں ان کے مقدر میں ہدایت بہتر ہے تو ان کو ہدایت یافتہ بنا دے میرے پاک پروردگار. اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اس کا حال آپ بہتر جاننے والے ہیں میرے پاک پروردگار. یا اللہ جب تک جئیں ایمان پر جئیں میرے اللہ. یا اللہ خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہم سب کو عذاب خبر سے بچا لے اللہ. خبر کے سوال و جوابات کو آسانی سے دینے والا بنا دے میرے پاک پروردگار. جب میدان حشر میں نبی سے ملاقات ہو تو 2 باتیں ہمارے سامنے ہو جائے میرے پاک پروردگار. ایک تو نبی کے دستے حق پرست کوثر کا پیالہ مل جائے میرے اللہ. یا اللہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دلا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.